الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم تیمم کی مشروعیت قرآن اور حدیث سے اس کو جانے تھے. اس کے بعد پھر تیمم کب کرنا چاہیے اس کو بھی جانا. آج انشاءاللہ العزیز تیمم کا طریقہ کیا ہے آپ کے سامنے واضح کریں گے. تیمم کا طریقہ مختصر ہے اور بہت ہی آسان ہے، بہت ہی سہل ہے. جب پانی نہ ملے، نماز کا وقت ہو رہا ہے یا پھر پانی تک پہنچنا ناممکن ہے یا پھر سخت سردی ہے یا پھر سخت بیمار ہیں، پانی کے استعمال کی وجہ سے دشواری ہو سکتی ہے، بیماری میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے تیمم کی اجازت دی ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی کو لینا ہے. مٹی پر سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک بار مارنا ہے. ایسی مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک بار ماریں گے. پھر اس کے بعد اس پر پھونکا جائے گا. اس کو پھونکا جائے گا، جھٹکا ایسے نہیں بلکہ پھونکا جائے گا. پھونک دینے کے بعد چہرے پر ملیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو مسح کر لیں گے. یہی تیمم کا طریقہ ہے. اس کے آگے تیمم کا طریقہ اور زائد کچھ نہیں ہے. تیمم کا طریقہ بس اتنا ہی ہے کہ اگر یہ وضو کا بدیل ہے. تیمم کیا ہے؟ وضو کا بدیل ہے. ایک روایت تیمم کے سلسلے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، کہ تیمم کو دو مار ماریں گے. پہلا ایک مار پھونکیں گے، چہرہ یہ کریں گے، پھر دوسرا مار ماریں گے، کوہنیوں تک مسح کریں گے. یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کئی طرق سے یہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث کی ضعف پر صاف طریقے سے دلالت بھی آ چکی ہے. مختلف علماء اکرام جیسے امام شوکانی، عبد الرحمن مبارک پوری، اسی طرح نواب صدیق حسن صاحب، یہ تمام جمہور علماء کا بھی کہنا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی، تماموں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. تو تیمم کا مختصر طریقہ اتنا ہی ہے، اس سے زائد کچھ اور طریقہ تیمم کا نہیں ہے. اس سلسلے میں اس طریقے پر ہمیں ایک روایت ملتی ہے. روایت کیا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں اور آپ ایک سفر میں تھے. آپ نے تو نماز ادا نہ کی، لیکن میں مٹی میں لیٹ گیا اور نماز ادا کر لی. پھر میں نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما یکفیک ھکذا. ہوا کیا تھا واقعہ؟ حضرت عمار اس سفر پر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو ان کے اوپر وضو واجب ہو گیا. وضو کے لیے پانی نہیں ملا تو یہ کیا کیے؟ مٹی میں لیٹ گئے. مٹی میں کیا کیے؟ لیٹ گئے، سو گئے. اب پانی نہیں ہے نا، تیمم کرنا ہے معلوم تھا مگر تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا. اب آدمی کیا کرے گا؟ اپنے عقل دوڑائے گا تو ارے وضو کی طرح ہی تیمم کرنا ہے، پھر مٹی لے کے منہ میں ڈال لے گا، پھر مٹی لے کے چہرے پر مار لے گا، ہاتھوں کو مر لے گا، پھر مٹی سے مسح کر لے گا. سب مٹی ہو جائے گا، پھر آدمی مٹی سے آلود ہو جائے گا. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کیا کیا؟ مٹی پر لیٹ گئے اور گھومتے رہے. اس کے بعد پھر نماز پڑھ لی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے واقعہ بیان کیا کہ ان کے لیے بھی وضو تھا، ان کے لیے بھی تھا، دونوں کو پانی نہیں ملا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھی اور ان کو بھی کہا انما یکفیک ھکذا. آپ نے ایکشن کر کے بتایا، ایک ہاتھ مارا، پھونکا دونوں ہاتھوں کو، پھونکنے کے بعد پھر جو ہے
آپ نے اپنے چہرے پر ملا، پھر کلائی تک، بس اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائی تک مسح کر لیا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ تیمم ہو جائے گا۔ تو یہ تیمم کس کے لیے بدیل ہے؟ کس کا بدیل ہے؟ وضو کا بدیل ہے، اس حدیث میں معلوم ہوا۔ ایک اور روایت ہے کہ تیمم غسل کا بھی بدیل ہے، تیمم غسل کا بھی بدیل ہے۔ اگر غسل واجب ہو گیا، ہم پر نہانا ضروری ہو گیا، محتلم ہو گئے، نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر غسل کے، پانی نہیں ہے، یا پھر جو ہے سخت بیمار ہے، یا پھر پانی تک نہیں پہنچ سکتے، سخت ٹھنڈی ہے، پانی ڈالیں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں، ایسی صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور غسل کے بدیل کے لیے تیمم کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، وہی طریقہ ہے جو وضو کا طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے جو وضو کا طریقہ، جو وضو کے بدیل میں تیمم کا طریقہ ہے، وہی طریقہ غسل کے بدیل میں بھی ہو۔ اب اس سلسلے میں کیا روایت ہے؟ حضرت عمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فجر کا وقت ہوا، لوگوں نے، تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی، تمام لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز پڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی ادھر کنارے، ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ اے فلاں، تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ جماعت کا ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جنوبی ہو گیا ہوں، یعنی مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر مٹی لازم ہے، یعنی تم مٹی سے تیمم کر لو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ غسل کے لیے بھی تیمم کیا ہے؟ بدیل ہے۔ وہی عذر جو عذر وضو کے لیے ہے، وہی عذر اگر غسل کے لیے بھی ہوں تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیمم کب ٹوٹے گا؟ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ نواقض وضو میں بیان کیا تھا نا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہونے سے، یا سبیلین سے کوئی بھی چیز نکل جانے سے، مزی، مدی، پیشاب، اسی طرح استنجا کے لیے بھی چلے گئے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شہوت سے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اتنی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اتنی تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے ان کو؟ پھر نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیمم جو ہے پانی کے مل جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم جس وجہ سے تیمم کیے ہیں، کیا وجہ؟ پانی نہیں مل رہا، پانی مل گیا تو تیمم ٹوٹ گیا آپ کا، آپ کیا کریں گے؟ پانی سے وضو کریں گے۔ اسی طرح پانی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، میں نے بتایا تھا کہ پانی کے پاس کوئی زہریلا جانور، شیرخوار جانور ہے، ہاں وہاں پہنچیں گے تو ازدہ جو ہے نگل سکتا ہے، شیر جو ہے چل پڑے، مگرمچھ ہے وہاں پر، ڈر ہو رہا ہے پانی میں جانے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے کنویں سے۔ تو ایسی صورت میں وہ ڈر اگر چلا جاتا ہے تو آپ کا تیمم ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے آپ نے تیمم کی، بیماری چلے گئی تو آپ کا تیمم ٹوٹ گیا، کیونکہ بیماری چلے گئی، وہ عذر ختم ہو گیا تو ختم، آپ کو ابھی وضو کرنا ہے، یا پھر غسل واجب ہوا تو غسل کرنا ہے۔ تو جس عذر کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا ہے، اگر وہ عذر ختم ہو گیا تو آپ کا تیمم ٹوٹ گیا، آپ وضو کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انشاءاللہ العزیز یہی طریقہ ہے جو تیمم کے ٹوٹ جانے سے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، غلطی یہ ہے کہ اگر تیمم کر رہے ہیں تو ہر نماز کے لیے تیمم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ظہر میں تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، پانی نہیں ملنے کی صورت میں، عصر میں بھی پانی نہیں ملا، عصر میں بھی کیا کیا؟ عصر میں بھی آ کر کے تیمم کرنا سمجھتے ہیں،
اگر آپ کا تیمم باقی ہے، آپ کا تیمم اگر نہیں ٹوٹا ہے تو نئے سرے سے ہر نماز کے لیے تیمم کرنا، جیسے مثال کے طور پر آپ نے ظہر میں وضو کیا تھا، عصر تک بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، یقین ہے آپ کو، تو ایسی صورت میں آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے نا، عصر کی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ اگر وضو کر لیے تو زائد ثواب ہے آپ کو، نہیں کرتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی نا، ہو جائے گی، تو ویسے ہی تیمم بھی ہو جائے گا۔ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ تیمم اگر ہے، پانی نہیں میسر ہے یا کوئی عذر ہے تو ہر نماز کے لیے تیمم کرنا کہتے ہیں، یہ بات کہیں سے بھی درست نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنے فتاوے میں، اسی طرح علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوے میں، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوے الشرح الممتنع میں اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے تیمم کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس ایک مرتبہ تیمم کر لیے، اگر آپ کا تیمم باقی ہے تو یہ اکتفا ہو جائے گا، یہ کافی ہو جائے گا، نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تیمم سے متعلق، اس کے طریقے سے متعلق کچھ باتیں تھیں انشاءاللہ العزیز، اور تیمم سے متعلق اگر کچھ اور زائد مسائل ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، بتائے جائیں گے۔ کل انشاءاللہ حیض سے متعلق مسائل، حیضہ عورت کے مسائل، استحاضہ عورت کے مسائل کل جو ہے انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو سنت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔